ہمارے گھر میں جانور گندگی کر دے، ہم اپنے گھر کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بابری مسجد پاک کرنا کہ شرک کی نجاست سے تو آلود ہو چکی ہے، کفر کی گندگی سے تو آلود ہو چکی ہے. تو خدا سے دعا کرنا ہمارے ہاتھوں میں وہ طاقت دے، ہمارے ہاتھوں میں وہ قوت دے جو خالد ابن ولید کی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، ہر پیغمبر کے لیے کچھ مخصوص ساتھی اللہ نے مرحمت فرمائے. ہر پیغمبر کے ساتھ ان کے کچھ صحابہ تھے. اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی جماعت مرحمت فرمائی. جیسے ہمارے آقا کی شان نرالی ہے، ایسے ہی آقا کے صحابہ کرام کی شان بھی نرالی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات صحابہ کرام کو بڑی عجیب اور غریب خصوصیات سے نوازا تھا. اتنی محبت آقا سے، اتنا تعلق، کائنات کی تمام ماؤں کی مامتا، باپوں کی شفقت، ایک دوسرے کی محبت ایک طرف، اور کسی صحابی کا تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرف. ہزاروں غزالی، ہزاروں غوث، ہزاروں ابدال، لاکھوں کروڑوں اقطاب، مفسر، محدث، مومن، شہید، ان کا ایمان ایک طرف اور صحابی کی صحبت رسول ایک طرف. قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں اللہ نے ان کو منتخب فرمایا.
ایسے نہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک نمودار ہو گئے، عمر فاروق اتفاقی طور پر اس زمانے میں پیدا ہو گئے، اور ہم حادثاتی طور پر 1400 سال بعد آئے۔ ایک پتا درخت سے گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ ایک بادل سے بارش کا قطرہ زمین پر آتا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اربوں کھربوں بارش کے قطرے کہاں پڑتے ہیں، کب پڑتے ہیں، کس رفتار سے آتے ہیں، یہ اللہ تعالی جانتے ہیں۔ اللہ جو بارش کے قطروں کو جانے، پتوں کے گرنے اور سنبھلنے کو جانے، وہ اللہ تبارک تعالی اشرف المخلوقات، کائنات کا نچوڑ انسانوں کے آنے جانے کو نہیں پہچانیں گے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں کون آتا ہے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات سے کون جاتا ہے؟ بلڈنگیں جلتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے بچا لیتے ہیں، اور اچھا خاصا صحت مند آدمی چھینتا ہے اور اس کو ٹھوکر لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آنا یہ ایک اتفاقی حادثہ نہیں، اتفاقی معاملہ نہیں۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے بنو آدم میں ان کو منتخب فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق اربوں کھربوں میں ایک ہیں، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اربوں کھربوں زمین و آسمان کی مخلوق میں اکیلے ہیں، ان کی مثال نہ آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ ایک ایک صحابی اپنے اندر خوب کمالات رکھتے ہیں۔ ان کمالات میں سب سے اونچا کمال یہ تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے یہ چاہا کرتے تھے۔ ہر صدمہ ان کو برداشت تھا، ہر حادثہ ان کو گوارا تھا، ماں کی موت کو برداشت کر سکتے تھے، اولاد کے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر برداشت کر سکتے تھے، مال اور دولت اور کارخانے کو جلتا ہوا دیکھ کر برداشت کر سکتے تھے، لیکن یہ برداشت نہیں تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی عفت، آپ کی پاک دامنی کو آنچ آ جائے، یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ سب کچھ قربان تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اسی لیے ایک مرتبہ آقا نے غزوے کے لیے، ایک جہاد کے لیے چندہ طلب کیا کہ مال جمع کرو۔ جس کی جو حیثیت تھی صحابہ کرام نے مال لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے کہ اب جیت میری ہو گئی، فتح میری ہو گئی، اب آقا میرے پیٹھ پر اپنا مبارک ہاتھ تھپک کر شاباشی دیں گے، اس لیے کہ صدیق کا مال کم ہے اور کئی گنا زیادہ مال۔ اگر وہ 10 روپے لائے ہیں تو میں 100 روپے لایا ہوں، اگر وہ 100 روپے لائے ہیں میں 50,000 روپے لایا ہوں۔ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ گیا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی سے محاسبہ فرمایا، تم نے اپنے مال کا کتنا حصہ لایا، تم کتنا حصہ لائے، تم کتنا حصہ لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مال کے 2 حصے کیے، 100 گز کپڑا ہے، 50 گز کپڑا میں نے گھر کے لیے رکھا اور 50 گز کپڑا میں نے آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ 100 ایکڑ زمین ہے، 50 ایکڑ میں نے گھر والوں کے لیے رکھی اور 50 ایکڑ میں نے آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ بہت مطمئن تھے اور دل میں امید رکھے ہوئے تھے کہ آج میں صدیق کو نیک اعمال میں، حسنات میں پیچھے چھوڑ دوں گا۔ بات ہو گئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے صدیق آپ کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آقا میں نے سب کچھ آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، ایک مٹھی جو اور ایک مٹھی گیہوں میں نے اپنے گھر میں نہیں رکھی، سب کچھ میں نے آپ کے قدموں پر ڈال دیا۔ آقا نے پوچھا کہ صدیق گھر والوں کے لیے کچھ تو رکھا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کائنات میں ہر پیغمبر کو صحابہ، اور ان تمام پیغمبر کے صحابہ میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان نرالی، اور ان صحابہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہنے آپ کے شان کے، کیا کہنے آپ کی خصوصیات کے۔ خون جسم میں کم ہے، میرے آقا کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے، میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم۔ اس واقعے سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آقا کی کتنی محبت ہے۔ ایک حکم کے لیے، مر مٹنے کے لیے خاندان، قبیلے اور آل اولاد سب کچھ کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ عجیب شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرما رہے تھے، باتیں بڑی محبت کی چل رہی تھیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی تھی، آسمان کے ستارے نظر آ رہے تھے۔ فرمایا کہ میرے آقا، میرے مولا، میرے سرتاج، کیا کائنات میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ؟ آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا، میرے اس سوال کے جواب میں میرے محبوب فرمائیں گے تیرے ابا کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور کون ہو سکتا ہے کائنات میں حضرت صدیق سے بڑھ کر اتنی زیادہ نیکیاں لائیں؟ ستارے نظر آئے تو پوچھا کہ نیکیاں اس سے زیادہ کس کی جائے؟ فرمایا عائشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اتر گیا، چہرہ چھوٹا ہو گیا۔ امید کی ہوئی تھی کہ میرے ابا کے تعلق سے آقا ارشاد فرمائیں گے، یہاں معاملہ عجیب تھا، چہرہ چھوٹا ہو گیا۔ آقا نے فرمایا عائشہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہجرت کے سفر میں جب مکہ المکرمہ سے میں مدینہ طیبہ جا رہا تھا اور تمہارے ابا حضور ابو بکر صدیق جب میرے ساتھ تھے، اور اس وقت غار میں ابو بکر صدیق نے جو میرے ساتھ رات گزاری، عائشہ میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، عمر کی ساری نیکیاں، ساری زندگی کے نیک اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں، اور ابو بکر صدیق کی اس غار کی ایک رات ایک پلڑے میں، تیرے ابا کی وہ رات غالب آ جائے گی۔ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ اللہ نے میرے ابا کا مقام اتنا اونچا کیا ہے۔ یقیناً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام عجیب و غریب ہے، نرالا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں خطاب سے نوازا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی میں اور بنو آدم میں، آدم کے مردوں میں عورتوں میں جو اب تک آ چکے ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا رحم دل نہ اللہ نے پیدا کیا نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ یہ خاص ایوارڈ ملا ہے، میڈل ملا ہے، خطاب ملا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہت اونچا مقام ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے تعلق سے مناقب کو بیان کیا، محدثین کرام نے اپنی کتابوں کے اندر بابو مناقب ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مستقل باب کو نقل کیا، اور آقا نے آپ کے جو فضائل، آپ کی جو خوبیاں اور آپ کے جو کمالات کو بیان فرمایا، ان کو محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر جمع فرمایا ہے۔ میں آج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، ان کے خصوصیات اور ان کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ آج میں یہ بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کیا تعلق تھا اور آپ کا کیا مقام ہے، آپ کا کیا درجہ ہے۔ آپ نے 2-3 واقعوں سے اندازہ لگا لیا۔ آقا اس دنیا سے پردہ فرمائے تھے۔ آپ جانتے ہیں حضرات صحابہ کرام پر کیا صدمہ اور کیا مصیبتوں کا علم اور پہاڑ ٹوٹ پڑا، اس کا اندازہ نہ میں لگا سکتا ہوں نہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ہم نے نہیں جانا آقا کی محبت کیا ہوتی ہے، آقا سے تعلق کیا ہوتا ہے، آقا سے رشتہ کیا ہوتا ہے۔ دین بیچ کر روپیہ کمانا ہم نے جانا، قرآن بیچ کر روپیہ کمانا ہم نے جانا، نماز حج روزہ زکوٰۃ دکھاوا کر کر ہم نے شہرت کے مڈل پانا ہم نے جانا۔ آقا کے لیے مر مٹا ہم نے جانا نہیں۔ آقا کی محبت، آقا سے رشتہ، آقا کا تعلق کیا ہوتا ہے، یہ کسی صحابی سے پوچھو، یہ کسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے پوچھو۔ یہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے ایمان کی حالت کے اندر میرے محبوب کے روشن چہرے کو دیکھا، آپ کی داڑھی مبارک کو دیکھا، آپ کی مبارک آنکھوں کو دیکھا، آپ کی پیشانی کو دیکھا، آپ کی امامت کو دیکھا، آپ کی خطابت کو دیکھا، آپ کی سپہ سالاری کو دیکھا، آپ کی اقتدا میں نماز پڑھی، آپ کی سپہ سالاری کے اندر میدان جنگ میں گئے۔ ان کی بات چھوڑیے، ایک یہودی کی بات آپ سنیے۔ ایک یہودی تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے آقا کا تذکرہ سنا۔ ہر آسمانی کتاب کے اندر خوشخبری سنائی گئی ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ ہر آسمانی کتاب میں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں، صحف ابراہیم میں، صحف موسیٰ میں، ویدوں میں، ہر آسمانی کتاب، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ یہودی نے جب کتاب کھولا توریت تو اس نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا۔ یہودیوں کے خون کے قطرے قطرے میں اسلام سے عداوت، مسلمانوں سے دشمنی، پیغمبر سے دشمنی، یہ دشمنی جو اسرائیلی کتوں کی شکل میں نظر آ رہی ہے، یہ دشمنی یورپ کے درندوں کی شکل میں نظر آ رہی ہے، یہ دشمنی امریکہ کی فرعونیت کی شکل میں نظر آ رہی ہے، یہ دشمنی آج برطانیہ کی دجالیت کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ اندازہ لگائیں
1400 سال گزر کر دشمنی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، دشمنی ڈھیلی پڑتی جاتی ہے، کمزور ہوتی جاتی ہے۔ آج میرا آپ سے جو غصہ ہے، آپ کی مجھ سے جو دشمنی ہے، کل وہ بات نہیں رہے گی۔ آج ایک عورت اپنے شوہر کے، مرے ہوئے شوہر کے سامنے جو روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، دوسرے دن وہ غم نظر نہیں آتا، تیسرے دن وہ غم نظر نہیں آتا، چوتھے دن اور کم غم نظر آتا ہے، 10ویں دن اور مسکراہٹ نظر آنے لگتی ہے، 40ویں کے اندر ہنسی خوشی نظر آنے لگتی ہے، 4 مہینے کے بعد وہ تیار ہو جاتی ہے دوسروں سے نکاح کرنے کے لیے۔ آج کی بات کل باقی نہیں رہتی۔ اندازہ لگائیے، آج کے اسرائیلی کتے، آج کا امریکہ، آج کا برطانیہ، 1430 سال گزرنے کے بعد یہ دشمنی نظر آ رہی ہے۔ آقا کے زمانے کے اندر ان کے دلوں میں کتنی عداوت نہیں ہوگی، کتنی دشمنی نہیں ہوگی، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا ہوگا؟ سب کچھ انہوں نے کیا، جو چاہتے تھے انہوں نے سب کچھ کیا۔ ایک یہودی جب اس نے توریت کو کھولا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا، بڑی شدت کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ، عداوت کے ساتھ اس نے توریت کو بند کر دیا۔ دوسرے دن دیکھا کہ آج میں نے کل اس نام کو ختم کر دیا، آج وہ نام نہیں ہوگا۔ اب دوسرے دن دیکھا تو 1 مرتبہ کے بجائے 10 مرتبہ لکھا ہوا تھا۔ اب اس نے کہا کہ چلو 10 مرتبہ آپ کے نام کو مٹا دیا جائے اور کاٹ کر الگ کر دیا جائے۔ پھر اس نے اس توریت کو بند کر دیا۔ تیسرے دن دیکھا 100 مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی اس میں لکھا ہوا تھا۔ یہ آقا کی شان تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، جتنا آپ کے نام کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی اور جتنا آپ کے کارٹون بنائے جائیں گے اور جتنا آپ کے تعلق سے عداوت کی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دستور لکھا ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی فطرت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی شان کو اتنا ہی بلند کریں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تھوکنے والا تھوکے گا، اس کا تھوک اسی کے منہ پر لوٹ کر آئے گا، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، یہ ہماری کمی ہے کہ ہمارے اندر آقا کا تعلق نہیں ہے، آقا سے رشتہ نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں ایمان نہیں ہے کہ آج یہ یہودی کتے پنپ رہے ہیں، آج یہ فلسطین کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے مظلومیت کا ان کتوں کا شکار ہو کر تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ آج یہ اسرائیلی غاصب جوتوں سمیت بیت المقدس کے اندر جا کر ہیکل سلیمانی کی رکھنے کی فکر کر رہے ہیں۔ آج یہ یہودی اور عیسائی کتے عراق کی سرزمین کے اندر اور افغانستان کی سرزمین کے اندر مسجدوں، مدرسوں اور ملاؤں کا کھلواڑا کر رہے ہیں۔ مسلمان، کبھی تو ایسا نہیں تھا جب تیرا رشتہ آقا سے تھا، جب تیرا رشتہ اللہ کی کتاب سے تھا، جب تیرا رشتہ گنبد خضرا سے تھا، جب تیرا رشتہ صفا مروہ سے تھا، جب تیرا رشتہ روضہ مطہرہ سے تھا، یہ یہود و نصارہ کانپا کرتے تھے۔ ان کے باپ کی ہمت نہیں تھی، ان کے باپ کی جرت نہیں تھی، کوششیں کیا کرتے تھے۔ اسود عنسی ضرور پیدا ہوا، مسیلمہ کذاب ضرور پیدا ہوا، عبداللہ ابن سبا ضرور پیدا ہوا، لیکن یہ تاریخ گواہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا، ان کا حشر کیا ہوا۔ پیدا ضرور ہوتے ہیں، یہ یہودی کتے اسلام مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کی فطرت میں، ان کی سرشت میں، ان کے خون کے قطروں قطروں کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی عداوت ہے۔ یہ ضرور اسلام مسلمان دشمنی قیامت تک جاری رہیں گے، لیکن کامیاب کبھی نہیں ہوئے۔ یہ ان کو منہ کی کھانی پڑی،
غزوہ تبوک کے اندر خندق کے موقع پر یہی یہود آئے تھے، یہی نصارہ آئے تھے مسلمانوں سے ٹکر لینے کے لیے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کی کنکریوں کو ایٹم بم بنا دیا۔ میرے اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کنکریوں کو اٹھائیے اور پھینکیے ان کی طرف، اور قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کنکریاں اٹھا کر آپ پھینک رہے تھے، آپ پھینکنے والے نہیں تھے، پھینکنے کی طاقت ہم نے دی تھی، اور ان کنکریوں کو ایٹم بم ہم نے بنایا تھا۔ دھول چلائی، ہوا چلائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ پوری تاریخ شاہد ہے مسلمانوں، آج فجر کی نماز کے اندر، آج ظہر و عصر کی نماز کے اندر، آج جمعہ کے وقت جو تم کاروبار کے اندر مال و دولت کے پجاری بن کر اور تمہارے گھروں سے جو گانے نکل رہے ہیں، ان کی وجہ سے میرے اللہ کی قسم یہ یہودی آج مٹھی بھر یہودی کتے اسرائیل اتنے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ اگر پورے مسلمان ممالک کے باشندے اگر کسی کھڈے کے اندر پیشاب کریں، یہ اسرائیلیوں کی تعداد، یہ امریکہ کی ناجائز اور حرام کے نطفے سے پیدا ہونے والے اسرائیلی بچے کی کتے کی تعداد اتنی ہے، ہمارے پیشاب میں ڈوب جائیں گے۔ 55 ممالک ہمارے پاس ہیں، آج جو چاہے وہ کرتا ہے۔ دنیا کے کسی علاقے کے اندر انتقام کی آگ میں گرم ہو کر اگر کسی کی ماں کی آبرو لٹتی ہے، اگر کسی بہن کی آبرو لٹتی ہے، اگر کسی بیوی کی آبرو لٹتی ہے، وہ مرد انتقام لینے کے لیے میدان میں آتا ہے اور کچھ کارروائی کرتا ہے تو میڈیا اسے ہائی لائٹ کرتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد پیدا ہو گیا، فلاں لشکر کا، فلاں جماعت کا۔ اتنی بڑی اسرائیلی دہشت گردی کہ 15 لاکھ فلسطینیوں کو مسلمانوں تم تو جوڑوں کے غلام بنے ہوئے ہو، اولاد کی پھالیاں دھونے سے فرصت نہیں، نبی کی چہرے سے دشمنی تمہارے ذاتوں سے جاتی نہیں۔ جس دن تم اسلام سے اپنے رشتے کو وابستہ کرو گے، یہ اسرائیلی کتے میرے اللہ کی قسم ہمارے پیشاب میں ڈوب کر مر جائیں گے۔ کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں، کسی گولہ بارود کی ضرورت نہیں۔ 15 سالوں سے 15 لاکھ ہماری ماں کو، بہنوں کو، امت کے افراد کو آقا کے پاس ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آقا کے دل پر کیا بیتتی ہوگی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک غزوے کے قیدیوں کو ہاتھ باندھ کر ستونوں سے انہیں باندھ دیا گیا تھا۔ میرے آقا کروٹیں بدل رہے تھے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آگ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، صحابہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، کٹنا مر مٹنا برداشت کر سکتے تھے، آقا کی طرف کوئی انگلی اٹھائے کیا نہیں جانتے؟ یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر جب وہاں پر سوراخ تھے اور اژدھا اور سانپ نکلنے کا وہاں اندیشہ تھا، اپنی چادر مبارک کے آپ نے ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو، ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ خالی تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ کو اپنے جسم سے، اپنے انگوٹھے سے اس کو بند کر دیا۔ وہ جو اژدھا تھا، وہ جو سانپ تھا، وہ ایک جن تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ صحابی جن تھا جس نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا تھا۔ انجیل کے اندر آقا کی بشارت کو سنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے عیسیٰ یہ پیغمبر کی جو خوشخبری دی گئی، یہ امام الانبیاء، یہ امام الانبیاء، یہ سید الرسل کب آئیں گے، کہاں ملاقات ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا غار ثور کے اندر جب آپ ہجرت کر کے جائیں گے وہاں تم انتظار کرنا۔ ہزاروں سال سے جو جن تھا سام کی شکل اپنائے ہوئے تھا، حضرت صدیق اگر ان سوراخوں کو بند کر دیں وہ خاموش کب بیٹھنے والا تھا۔ چنانچہ جہاں آپ کا انگوٹھا تھا اس نے ڈس لیا، آپ کی ران مبارک پر آقا کا سر مبارک تھا، اگر آپ ہلتے آقا کے سر مبارک کو تکلیف ہوتی، نیند میں خلل ہوتا۔ آپ کانٹوں پر چلے ہوئے تھے، آپ ان کی اوجھڑی کو ڈالے ہوئے تھے، آپ گالیاں سہے ہوئے تھے، آپ کے جسم اطہر پر طائف کے پتھروں کے زخم تازہ تھے، آپ کا دل مظلومیت سے چور چور تھا،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کچھ لمحے میرے محبوب کو آرام کر لینے دو، کچھ ساعتیں میرے محبوب کو آرام کر لینے دو، لیکن وہ خاموش رہتا۔ اس نے ڈسا، حضرت صدیق اکبر نے حرکت کی اور آنکھوں سے آنسو کا گرم گرم قطرہ آپ کی گال مبارک پر پڑا۔ فرمایا صدیق کیا ماجرا ہے؟ کہا اجدے نے ڈس لیا ہے۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا۔ آج سوراخ ہیں، ایک یہودی سوراخ ہے، ایک عیسائی سوراخ ہے، ایک قادیانیوں کا سوراخ ہے، ایک مرتدوں کا سوراخ ہے، ایک امریکہ کا سوراخ ہے، ایک برطانیہ کا سوراخ ہے، ایک اسرائیلی کتوں کا سوراخ ہے، ایک مشرکوں کا سوراخ ہے، ایک کافروں کا سوراخ ہے۔ زمانے کو صدیق کی تلاش ہے کہ ان سوراخوں کے اندر کوئی چادر بھرنے والا ہو جائے، ہے کوئی صدیق بنے، ہے کوئی ان زمانے کے فتنوں کا مقابلہ کرے، ان زمانے کے حالات کا مقابلہ کرے۔ او ملعون، تو فجر کے وقت اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتا، تو اسرائیل سے مقابلہ کرے گا، تو امریکہ سے مقابلہ کرے گا، تو برطانیہ سے مقابلہ کرے گا، تو اپنے چہرے کو داڑھی لا کر میرے محبوب کے دل کو تسکین نہیں پہنچا سکتا، تو جورو کا غلام ہے، تو امریکہ اور برطانیہ وقت کے فرعون اور وقت کے دجال کا تو مقابلہ کرے گا۔ مسلمانوں، پوری تاریخ شاہد ہے، بنو قریظہ یہ جنگیں ہوئی اور یہ جو یہودی قبیلے تھے وقتاً فوقتاً مدینہ طیبہ پر حملہ کیا کرتے تھے، کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ نہ مسلمانوں کے پاس مال، نہ دولت، نہ ہتھیار، لیکن ایمان کی طاقت تھی، نبی کی محبت تھی، اور اس نبی کی محبت کے لیے وہ سب کچھ مر کر گزرنے کے لیے، مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے، دنیا کی مال کی محبت دل سے نہیں نکال سکتے۔ آج دیکھیے مسجدوں میں ہماری حالت کیا ہے، آج دیکھیے لباس کیا ہے، آج دیکھیے چہرے کیا ہیں، آج دیکھیے شراب خانوں کے اندر یہ کون ہے، آج دیکھیے یہ فلم کی قطار کے اندر کون ہے۔ تف ہے، لعنت ہے مسلمانوں کہ اربوں کی 1.5 ارب کی تعداد کے اندر رہتے ہوئے ایک مٹھی بھر اسرائیل، ایک مٹھی بھر اسرائیلی کتے ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں۔ جب ان کو غذا پہنچائی جاتی ہے، جب ان کو دوا پہنچائی جاتی ہے، اناج غلہ پہنچایا جاتا ہے، شبخون مار کر ان کو سمندر کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، اور میڈیا کہتا ہے کہ 19 افراد کا قتل تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ سینکڑوں کو مار کر انہوں نے سمندر میں پھینک دیا تھا، بلکہ جو لاشیں اس کشتی میں بچی تھی ان کی تعداد 19 تھی۔ شبخون جو مارا سینکڑوں کو مار دیا تھا اور سمندر میں ڈال دیا تھا۔ وہ ترکی جو کبھی امریکہ کا بچہ کہلاتا تھا، اس نے انگڑائی لی اور اس کو فلسطین کی آہ سنائی دی، مظلومیت کی صدا سنائی دی، اسے بیت المقدس کے میناروں کی گونج سنائی دی۔ وہاں کے لوگوں نے وہاں امداد کے لیے کشتی کو روانہ کیا، جہاز کو روانہ کیا۔ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ مسلمان کی کیا ذمہ داری؟ اخبار پڑھے، چائے کی کشت لے، گھونٹ لے، بیڑی مارے اور واہ کرے، آہ کرے۔ زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، زندگی کے اندر کوئی انقلاب نہیں۔ مسلمانوں، زمانے کو ایک ایسے صدیق کی تلاش ہے جو ان مرتدوں سے، ان اسلام دشمنوں سے، ان مسلمان دشمنوں سے مقابلہ کرے۔ آقا جب پردہ فرما گئے، صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ کوئی جنگل کو چلا گیا، کوئی گھر میں بیٹھ کر رونے لگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، باہوش صحابی، ہمت والا صحابی کہ صدیق کے بعد جس فاروق کا تذکرہ ہے، جس فاروق کے بارے میں آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، جس فاروق کا محل جنت میں تیار کیا گیا تھا، جس فاروق کے بارے میں محبوب نے کہا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے وہ عمر فاروق ہو سکتے ہیں۔ کیا کیا جائے،
کیا کرنا چاہیے؟ یہ عمر فاروق حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے، نیام سے تلوار نکال لی، فرمایا میرے محبوب کو اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا، میرا محبوب الگ ہو گیا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں، کبھی اپنے محبوب کی یاد تمہیں ستائی، کبھی آقا کی یاد ستائی، داڑھی موڑتے ہوئے کبھی تم نے خیال کیا یہ اس طرح میرے کلے پر نہیں، میرے آقا کے جگر پر چل رہا ہے، یہ نماز چھوڑتے ہوئے کبھی تم نے خیال کیا اس نماز کے چھوڑنے سے میرے محبوب کی آنکھ کے اندر سلاخ کو گرم کر کے داغا جا رہا ہے؟ کبھی تم نے سوچا کہ فلسطین کے یہ معصوم بچے بم ان پر پڑتا ہے، میرے آقا تڑپ اٹھتے ہیں، ایک قیدی کافر مشرک ہاتھوں کو اسے سخت باندھ دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آقا کیوں آپ تڑپ رہے ہیں؟ بخار آ گیا، پیٹ کا درد ہے؟ آقا نے فرمایا نہیں، اس کے ہاتھ ذرا ڈھیلے کر دو، اس کے ہاتھ ٹائٹ کرنے کی وجہ سے، سخت کرنے کی وجہ سے خدا جانے اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے، محمد کو ساری رات نیند نہیں آئے گی۔ میرے آقا ایک قیدی کو دیکھ کر ساری رات پریشان رہے۔ افغانستان، فلسطین اور عراق اور پھر یہ یہاں کے یہ 15 لاکھ وہ لوگ جو اسرائیلی گرفت کے اندر، اسرائیلی شکنجے کے اندر ہیں، بیمار ہوتے ہیں کوئی دوا نہیں دیتا، بھوکے ہوتے ہیں کوئی انہیں غلہ نہیں پہنچایا جاتا ہے، شب خون مار کر ان کو سمندر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے آقا فلسطین کے، غزہ کے ان مسلمانوں کی، ان معصوموں کی آہوں کو سن کر آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی؟ مسلمانوں، بیوی کے پیٹ میں درد ہوا، اولاد کے پیر میں کانٹا لگا، تڑپ جاتے ہو۔ جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، جب تک کہ اولاد سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ آقا سے محبت نہیں کرو گے، یہ بیکار ہی محبت ہے، یہ بیکار ہے دنیا سے تعلق، یہ رشتے کفن کے گھاٹی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ یہ مسجد کا رشتہ کام آئے گا، یہ قرآن کا رشتہ کام آئے گا، یہ کلمے کا رشتہ کام آ جائے گا۔ مسلمانوں، کس رشتے پر مر مٹ رہے ہو؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمام چیزوں کو فنا ہے، زمین، آسمان، چاند، ستارے، تمام چیزیں، فرشتے، جبرائیل، میکائیل، تمام کو فنا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام باقی رہ جائیں گے۔ میرا رب پوچھے گا اے اسرافیل کیا میری مخلوق میں کوئی باقی ہے؟ کہیں گے کوئی باقی نہیں۔ کہا تم کیوں ہو؟ اللہ حکم دیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیں گے۔ فنا ہونے والی چیز سے تعلق رکھتے ہو مسلمانوں، کچھ تو خیال کرو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا بیتتی ہے، اور آپ کو کیا صدمہ پہنچتا ہے جب امت کے احوال آپ تک پہنچتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ کسی کی 30 سال زندگی، کسی کی 40 سال زندگی، کیا کیا؟ سائٹ بنایا، کیا کیا؟ مکان بنایا، کیا کیا؟ محبوبہ سے شادی کی، کیا کیا؟ بچے کو میڈیکل میں ایڈمیشن دیا، کیا کیا؟ میں نے کارخانہ بنایا۔ نبی کے لیے کیا کیا تم نے؟ صدیق نے کہا کیا رکھا آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو رکھا، ہم تو وہ نہیں رکھ سکتے۔ اتنا تو کرو مسلمانوں، 90 پر 9 روپے اپنے لیے رکھ لو، 1 روپہ میرے آقا کے قدموں میں ڈال دو۔ 90 پر 9 محبت ہے، جورو کے قدموں پر ڈال دو، اولاد کے قدموں پر ڈال دو، محبت کا ایک حصہ میرے محبوب کے لیے دے دو جو تمہارے لیے تڑپ رہا تھا، جو تمہارے لیے بلک رہا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا گزرا ہوگا جب آقا دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ کرام پر کیا بیتا ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نیام سے تلوار، کوئی کہے گا میرے محبوب چلے گئے، میرے محبوب مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میرے محبوب مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اگر کوئی کہے گا اس کا سر قلم کر دوں گا۔ کبھی محبوب کی جدائی پر رونا آیا؟ کبھی دعا کی تم نے اے اللہ صحابہ خوش نصیب تھے کہ پیشانی کی آنکھوں سے محبوب کو دیکھ لیا، رب کریم خواب میں محبوب کو دکھلا دے؟ کبھی دعا کی تم نے؟ دعا میں مال، دولت، صحت، بنگلہ،
کوٹھی یہی تو مانگا، محبوب کا دیدار مانگا. میرے آقا نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا وجبت لہ شفاعتی، اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی. ہے محبت، ذرا غور کر دیکھو. بیوی ایک طرف، آقا ایک طرف، اولاد ایک طرف، آقا ایک طرف، ٹی وی اور شادی ایک طرف، آقا ایک طرف، اپنا گھرانہ، اپنی کوٹھی، اپنا بنگلہ ایک طرف، میرے محبوب ایک طرف. کیا کیا مسلمانوں؟ اسی لیے یہ اسرائیلی کتا ہم پر بھوک رہا ہے، ورنہ اس کمینے کی مجال، اس حرامزادے کی مجال، ہم نے اس کو پناہ دی. یہودیوں نے اس کو دھکے دے کر نکال دیا تھا، دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا. یہ تو فلسطین کے مسلمانوں نے کہا، اپنی رحم دلی کا مظاہرہ کیا کہ آؤ تم ہماری زمین کے اندر بس جاؤ. بسنا کیا تھا کہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، بسنا کیا تھا ان کو محصور کر دیا. مسلمانوں، آج مسلم ممالک کی یہ حالت ہے کہ کوئی اس کے بارے میں کچھ تبصرہ کرنے کے لیے تیار نہیں. مصر جیسا اسلامی ملک جو حضرت یعقوب کا کبھی شہر تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا مسکن تھا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی کبھی بستی تھی. مصر وہ شہر کہ جو پیغمبروں کی طرف جس کی نسبت تھی، مصر وہ شہر کہ جس کی بہتی نہروں کی اللہ نے تعریف کی تھی، مصر وہ شہر جس کے باغات کی اللہ تبارک تعالیٰ نے توصیف فرمائی تھی. آج اتنے گزر گئے مسلم ممالک کہ جب الجزائر سے مالی جہاز غزہ کی طرف جا رہا تھا، فلسطین کی طرف جا رہا تھا، مصر وہ اسلامی ملک جو حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا بے شمار پیغمبروں کا جو مسکن تھا، آج بھی جہاں پر بے شمار پیغمبروں کی قبریں ہیں. کیا کہا جائے، کافرانہ ذہنیت کے یہ حکمران، امریکہ کی پوجا کرنے والے، انہوں نے غزہ کی طرف جانے والی امداد کو روک دیا. کہا کہ اب فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں کی جا سکتی، صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ حالت اگر مسلمانوں کی رہی تو کہاں وہ دشمن کو ماریں گے؟ ہم تو دشمنوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے پڑوسی ملک پاکستان اپنے وزیرستان اور اپنے علاقوں پر جو ہے بمباری کرنے کے لیے امریکہ سے سود پر قرض لے کر نئے طیارے خرید کر وہ اپنے مسلمانوں کو مار رہا ہے. ایسے میں یہودی کیا کرے گا؟ ایسے میں عیسائی کیا کرے گا؟ ایسے میں وقت کا دجال اور فرعون کیا کرے گا؟ اللہ نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. مسلمانوں، اگر تم نزاع کرو گے، اگر تم بٹو گے تو دشمن کے دلوں سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. کبھی حضرت عمر فاروق کے جانے سے شیطان کا پیشاب قطع ہو جایا کرتا تھا. آج یہ شیطان کا پجاری ہمیں مارے، ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹے. وہ بیت المقدس کہ جہاں حضرت عمر فاروق فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، 16 پیون آپ کے جبے پر لگے ہوئے تھے. آپ کے لیے ایک سواری تھی، دو آپ اور آپ کا غلام ایک سواری کو استعمال کیا کرتے تھے. مسلمانوں، مالت دولت سے ہم کسی پر غالب نہیں آ سکتے، عمدہ کپڑے اور عمدہ کوٹھیوں سے ہم غالب نہیں آ سکتے. اللہ سے تعلق، نبی سے تعلق، قرآن سے رشتہ، اگر دین ہماری زندگیوں میں آ جائے گا، یہ قومیں اپنے موت کے اندر، پیشاب کے اندر ڈوب کر مر جائیں گی. کمزوری ہمارے اندر ہے کہ ہم نے ایمان کو کمزور کر لیا. وہ ماحول، وہ حالت جب آقا دنیا سے پردہ فرمائے، تمام صحابہ مدہوش، کوئی کسی کی طرف چلا گیا، کوئی جنگل چلا گیا، کوئی مکان میں بیٹھ کر رونے لگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی تلوار نکال لیا کہ اگر کوئی کہے گا میں اس کو ختم کر دوں گا. ایک صحابی تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوستو کیا ہو گیا؟ رفیقو کیا ہو گیا؟ تمہارے ہوش کہاں چلے گئے؟ سمجھو، آقا کے مبارک جسم اتھر کی طرف آئے اور چہرے سے مبارک چادر کو ہٹایا، پیشانی پر بوسہ دیا، اللہ کی تعریف اور توصیف کو بیان کیا، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات
او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول تھے، کوئی اللہ تو نہیں تھے، کوئی بھگوان اور دیوی دیوتا تو نہیں تھے. لوگوں کیا ہو گیا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہزاروں مرتبہ ہم نے اس آیت کو تلاوت کیا، لاکھوں مرتبہ ہم نے اس کو نماز میں پڑھا، لیکن آج لگ رہا تھا یہ آیت شریفہ آج نازل ہوئی اور آپ نے عجیب و غریب جملے ارشاد فرمائے. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لوگوں کان کھول کر سن لو، جو اللہ کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، سمجھ لو آج ان کا بھگوان چلا گیا، آج ان کا خدا چلا گیا. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا، وہ لکھ کر رکھ لے اللہ زندہ ہے، قائم ہے. صحابہ کرام تب ان کا ہوش واپس آیا. بہرحال جو کاروائی تھی اس کاروائی کو مکمل کیا گیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جدائی کا صدمہ ابھی دلوں سے نہیں نکلا تھا. یہ اسلام مسلمان دشمن وہاں زمین کے چپوں چپوں سے ابھرنے لگے. کوئی زکات نہ دینے والا کہنے لگا ہم آقا سے ڈر کر زکات دیا کرتے تھے. میں کذاب نبوت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو گیا. آقا نے مجھے نبوت میں خلیفہ بنایا ہے. اسود انسی وہاں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا خلافت میری ہے اور میں نبی ہوں. اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخر میں جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جہاد کے لیے تیار کیا تھا، صحابہ کرام کہنے لگے ابھی آقا کا فراق اور آقا کا صدمہ اور آپ کی جدائی کا غم ہمارے دلوں میں ہے. حضرت اسامہ کو ایک زمانے کے بعد آپ بھیجیے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہی بتانا چاہتا ہوں، میں یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ رحم دلی دنیا میں چل سکتی ہے، شفقت دنیا میں چل سکتی ہے. میرا امامہ لے لیا آپ نے، میں نے معاف کر دیا. آپ کی زمین کو میں نے چھین لیا، آپ کو معاف کر دیا، آپ نے مجھے معاف کر دیا. میری روزی کو آپ نے لے لیا، میں نے معاف کر دیا. رحم دنیا میں چل سکتا ہے. دین کے معاملے میں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ارحم امتی بھی امتی ابو بکر کا خطاب آقا کے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. پورے 1.25 لاکھ صحابہ ایک طرف، کہا کہ نہیں ابھی حضرت اسامہ کے لشکر کو نہیں بھیجنا چاہیے، ابھی جہاد نہیں کرنا چاہیے، ابھی اسود انسی کا مقابلہ کرنا نہیں چاہیے، ابھی مسیلمہ کذاب کے فتنے کو دبانا نہیں چاہیے، ابھی مانعین زکات جو زکات کو روکنے والے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. مسلمانوں، اسلام کی مخالفت ہو رہی ہو، اسلام دشمنی ہو رہی ہو، میرے آقا کی سنتیں مٹ رہی ہوں، ہر فرد کو صدیق بننے کی ضرورت ہے، ہر فرد کو ابو بکر بننے کی ضرورت ہے. اس ارتداد کا مقابلہ کرے، ان فتنوں کا مقابلہ کرے، ان حالات کا مقابلہ کرے. اتنے نرم دل ہونے کے باوجود دنیا کا وہ کون سا منبر ہے مکے میں جائیں ارحم امتی بھی امتی ابو بکر کے بغیر خطبہ جمعہ پورا نہیں ہوتا. مدینے میں جائیں ارحم امتی بھی امتی ابو بکر کے بغیر خطبہ جمعہ پورا نہیں ہوتا. عجم میں جائیں، ایران میں جائیں، یورپ میں جائیں، برطانیہ میں جائیں، کوئی خطبہ اس جملے کے بغیر پورا نہیں ہوتا. اے ابو بکر ارحم امتی بھی امتی کا خطاب پانے والے، تجھے کیا ہو گیا؟ پورے صحابہ کرام ایک طرف اور آپ ایک طرف کہنے لگے کہ میرے آقا نے جس لشکر کو تیار کیا میں اس لشکر کو روانہ نہ کروں، یہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کی سرکردگی کے اندر آپ نے اس لشکر کو، اس قافلے کو جو رخ طے تھا اس رخ کے اندر حضرت اسامہ کو بھیجا. آپ جب جانے لگے، حضرت اسامہ کم سن صحابی تھے اور کم عمر تھے، آقا نے آپ کو امیر بنایا تھا. صحابہ کرام میں پھر ذرا اختلاف ہوا کہ امیر کسی بڑے کو بنانا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا آقا نے جسے امیر طے کیا ہم اس کو نہیں بدل سکتے. آپ کو اونٹ پر بٹھایا اور الوداع کرنے کے لیے گئے. راستے کے اندر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر
آپ عمر میں بڑھے، مرتبے میں بڑھے، مقام میں بڑھے، آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسامہ نہیں جانتے ہو تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، تم جہاد کے لیے جا رہے ہو۔ اسامہ اگر میں اونٹ پر بیٹھ جاؤں گا اس راستے کی گرد و غبار میرے جسم پر نہیں لگے گی۔ اسامہ کیا تم نے نبی سے نہیں سنا، اللہ کے راستے میں جو جاتا ہے، جہاد کے اندر جو جاتا ہے، اور اس راستے کی گرد و غبار اگر زمین جو جسم پر لگتی ہے اور جتنے حصے پر لگتی ہے، اللہ اتنے حصے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ حضرت اسامہ تبلیغی جماعت میں نہیں جا رہے تھے، حضرت اسامہ عرس و قوالی کے لیے نہیں جا رہے تھے، حضرت اسامہ مرکز نظام الدین کے لیے نہیں جا رہے تھے، حضرت اسامہ دیوبند مدرسے کے لیے نہیں جا رہے تھے، حضرت اسامہ بریلی شریف کے اندر نہیں جا رہے تھے، حضرت اسامہ کسی خانقاہ کی طرف نہیں جا رہے تھے، حضرت اسامہ کسی مدرسے اور دارالعلوم کو قائم کرنے نہیں جا رہے تھے، حضرت اسامہ کسی مسلمانوں کی یونیورسٹی قائم کرنے نہیں جا رہے تھے، حضرت اسامہ بیویوں کو بیوہ بنانے کے لیے جا رہے تھے، حضرت اسامہ اولاد کو یتیم کرنے جا رہے تھے۔ اس راستے کو فی سبیل اللہ کہا جائے گا۔ اگر کوئی ملعون، اگر کوئی مردود کسی تحریک سے متعلق اور کسی جماعت سے متعلق میرے آقا کی اس روایت کو اگر جہاد سے تعبیر کر کر وہ اگر نبی پر تہمت باندھے گا، بہتان باندھے گا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس آدمی کا بائیکاٹ کرے اور اس کا اعلان کرے۔ اس حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ جماعتیں پیدا ہو گئی، کچھ تحریکیں پیدا ہو گئی، ساری جہاد کی آیتوں کو، ساری جہاد کی روایتوں کو اپنی جماعت پر فٹ کر لیا۔ لوگوں اجتماع ہو رہا ہے، نبیوں والا کام ہے، مٹی لگے گی اس حصے پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ حضرت اسامہ اجتماع کے لیے نہیں جا رہے تھے، میدان جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ جو چیز جس کے لیے میرے آقا نے فرمائی اس چیز کو دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ صلاۃ کی طرف۔ صلاۃ کے معنی دعا کے، صلاۃ کے معنی ذکر کے، صلاۃ کے معنی درود کے، صلاۃ کے معنی نماز کے۔ اگر مؤذن پکارے حی علی الصلاۃ، نماز کے بعد ہم ایک مسلمان کو دیکھے وہ دکانداری میں مشغول ہے، ہم نے اسے تھوکا، نبی کا عاشق ہو کر، مسلمان ہو کر تو نے نماز نہیں پڑھی، اس نے کہا کہ میں نے صلاۃ کا حق ادا کر دیا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ صلاۃ کے معنی درود کے ہیں، میں نے 1,00,000 مرتبہ درود پڑھ لیا، 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے سے حی علی الصلاۃ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ کیسے تو نے صلاۃ کا حق ادا کر لیا؟ اس نے کہا صلاۃ کے معنی ذکر کے ہیں، میں نے 1,00,000 مرتبہ تسبیح فاطمی کو پڑھ لیا۔ کہا کہ صلاۃ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ پھر پوچھا تیسرے آدمی سے، اس نے کہا صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، میں نے دعا کر لی۔ تو صلاۃ حی علی الصلاۃ میں جو ہے اس کا معنی نماز ہی ہے۔ اسی طرح جب قرآن کے اندر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے لوگو نکلو بھاگو فی سبیل اللہ۔ یہ فی سبیل اللہ نہ تبلیغ ہے، یہ فی سبیل اللہ نہ جماعت ہے، یہ فی سبیل اللہ نہ دیوبند ہے، یہ فی سبیل اللہ نہ جمعیت علماء ہے، یہ فی سبیل اللہ نہ چلہ 4 مہینے ہیں، یہ فی سبیل اللہ نہ عرس و قوالی ہے، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ ہمت ہے تو جاؤ فلسطین کے اندر جاؤ، ان اسرائیلی کتوں سے مقابلہ کرو، جاؤ عراق کے اندر جاؤ، امریکہ کے ان ظالموں سے مقابلہ کرو۔ یہ ہے فی سبیل اللہ۔ حی علی الجہاد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے دعا کر لے اور آدمی ذکر کر لے اور آدمی درود پڑھ لے اور یہ سمجھے کہ اس کا حق ادا ہو گیا۔ حی علی الصلاۃ، صلاۃ کے حقیقی معنی نماز کے، فی سبیل اللہ کے حقیقی معنی جہاد فی سبیل اللہ کے۔ جو مجاہدین امریکہ سے برسر پیکار ہیں یہ فی سبیل اللہ ہے، ورنہ ہر آدمی اپنے ہر کام کو فی سبیل اللہ قرار دے گا۔ میں امامت کر رہا ہوں، امامت ایک نیک کام ہے، میں کہوں فی سبیل اللہ۔ میں جمعہ کا بیان دے رہا ہوں اور کہوں یہ فی سبیل اللہ، اور میں جمعہ کی نماز پڑھا رہا ہوں اور کہوں فی سبیل اللہ، یہ خیانت ہے حضرات، یہ خیانت ہے۔ کل کوئی اپنی بیوی کے لیے سودا لائے گا، زیور لائے گا، میاں کیا کر رہے ہو؟ میں فی سبیل اللہ بیگن لا رہا ہوں، فی سبیل اللہ لچھا لا رہا ہوں۔ فی سبیل اللہ قرآن میں جس معنی کے لیے استعمال کیا گیا، نام تبلیغ کے دشمن ہیں،
نہ ہم دیوبند کے دشمن ہیں، نہ ہم فرقہ واریت کے زہر کو اگلنا چاہتے ہیں. ہم صاف کہتے ہیں کہ حیا علی الجہاد کا معنی کیا ہے. ہم صاف کہتے ہیں کہ حیا علی الصلاۃ کا معنی کیا ہے. ہم صاف کہتے ہیں اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. یہ فی سبیل اللہ قرآن کیا معنی بیان کرتا ہے اور حدیث کیا معنی بیان کرتی ہے. مسلمانوں، آج ہمیں دین کی بات جو سمجھ میں نہیں آتی، آج قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، آج جماعت پرستی میں، شخصیت پرستی کے ہم اگر کسی کے تعلق سے کوئی بات کہے، ہم کہیں کہ صاحب مسلمان شراب پیتا ہے تو کیا ہم اسلام دشمن ہیں؟ ہم کہیں مسلمان داڑھی مڈاتا ہے تو کیا ہم نبی کے امت کے دشمن ہیں؟ اسی طرح اگر ہم کسی تحریک کے بارے میں، کسی جماعت کے بارے میں یہ کہیں یہ ویڈیوگرافی کرتے ہیں یہ حرام ہے، ہم جماعت کے دشمن نہیں، ہم اس گناہ کبیرہ کے دشمن ہیں. ہم اگر کسی تحریک کے متعلق کہیں کہ اس تحریک کو وہ جہاد سے تعبیر کرتے ہیں، اس تحریک کے دشمن نہیں بلکہ آیات جہاد کو جو اس تحریک پر منطبق کر رہے ہیں یہ انطباق کے ہم دشمن ہیں، اس کام کے ہم دشمن ہیں. گمراہ نہ ہوئیے کہ بھئی تبلیغ کے خلاف ہو گئے، دیوبند کے خلاف ہو گئے. گناہ کبیرہ اگر دیوبند میں ہوگا ہم اس کا اعلان کریں گے. ہم نے صرف نبی کو دیکھا ہے، ہم نے صرف قرآن کو دیکھا ہے، ہم نے صرف صدیق اور فاروق کے چہرے کو دیکھا ہے. آج یہ جو مصیبت ہے، یہ مصیبت کلام پاک کے سورہ توبہ میں اس کی وجہ بتائی گئی. انما السبیل علی الذین یستأذنونک کہ وہم اغنیاء، یہ مالدار لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہم میدان جہاد میں نہ جائیں، جہاد سے جی چراتے ہیں. اللہ نے کلام میں آگے فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علیہم، جو لوگ جذبہ جہاد سے جی چراتے ہیں. جذبہ جہاد سے جی چرانا کئی طریقوں سے ہے. ایک طریقہ یہ ہے میں امامت کر یہ سمجھوں کہ میں مجاہد فی سبیل اللہ، مؤذن اذان دے کر یہ سمجھے کہ میں مجاہد ہوں، وہ جہاد کے جذبے سے جی چرانا ہے. ایک آدمی داڑھی رکھ کر یہ سمجھے کہ میں جہاد کر رہا ہوں، یہ بھی جہاد کے معنی غلط بیان. جہاد وہی ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اسلام مسلمان دشمنوں سے ٹکر لیے جائے. کلام پاک کی سورہ توبہ کی یہ آیت جو 10ویں پارے کی آخری آیت ہے، جمعہ کی نماز کے بعد اردو، انگریزی، کنڑ، ملیالی ترجمہ جانتے ہو کھول کر دیکھو. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء. آگے فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علیہم، کہ جو لوگ جذبہ جہاد سے جی چراتے ہیں اللہ عذاب یہ دیتا ہے کہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ نماز ایک وقت وہ ہے کہ نماز معاف ہو سکتی ہے. آدمی پاگل ہو جائے، آدمی دیوانہ ہو جائے، نماز اس پر نہیں ہے. آدمی نابالغ ہے، اس پر نماز نہیں ہے. لیکن جذبہ جہاد وہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے اس علاقے میں جہاد نہیں، اب کے زمانے میں جذبہ جہاد نہیں، یہ بیکار کی بات ہے. الجہاد ماض منذ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور اس سے جڑے ہوئے طبقے پر اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی. کوئی اس جذبے سے جی نہیں چرا سکتا. میں اپنا کام کر جہاد کروں، آپ اپنا کام کر جہاد کریں. اور ایک مدرس مدرسہ پڑھا کر جہاد سمجھے، بخاری پڑھانے والا محدث بخاری پڑھا کر جہاد سمجھے، تفسیر کرنے والا مفسر تفسیر کر جہاد سمجھے، بیوی بچوں کو پالنے والا شوہر اپنے کمائی کو جہاد سمجھے. یہ جہاد کے جذبے سے جی چرانا ہے. اس کو میرے اللہ نے کلام پاک کے 10ویں پارے کی جو سب سے آخری آیت ہے یہ کھول کر دیکھ لو. یہ دیوبند بریلوی کا فتویٰ نہیں. اولئک الذین طبع اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ نماز لاکھ پڑھیں، روزہ لاکھ رکھیں، عمرے لاکھ کریں، حج بار بار کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، مساجد بنائیں، جہاد کے جذبے سے جی چرائیں گے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، ٹپا لگا دے گا. اور مہر اللہ کی لگ جائے گی
پھر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ایسے ہوگا جیسے بھینس کے سامنے بین بجائی جا رہی ہو. بھینس کے سامنے کوئی خطبہ دے, کیا بھینس کو خطبہ سمجھ میں آئے گا؟ مسلمانوں, یہ بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے. آج ہم ایک چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتے تو کیا جذبہ جہاد ہم پیدا کریں گے؟ اور یہ نام لیتے ہوئے مسلمان گھبراتا ہے کہ بھئی امریکہ کے کان کھڑے ہو جائیں گے, ہندوستان کے کان کھڑے ہو جائیں گے. مسلمانوں کیا کرو گے کلام پاک کی 450 آیتوں کا؟ مسلمانوں کیا کرو گے کتاب المغازی کا؟ مسلمانوں کیا کرو گے بدر کا؟ مسلمانوں کیا کرو گے حنین کا؟ مسلمانوں کیا کرو گے طائف کا؟ مسلمانوں کیا کرو گے شیب ابی طالب کا؟ ہر ایک اپنے اپنے کام کو جہاد سے تعبیر کیا ہوا ہے. میں امامت کر رہا ہوں, میں مجاہد, میں ذرا کڑک خطبہ دے رہا ہوں اور میں اپنے آپ میں سمجھ رہا ہوں کہ بھئی یہ جہاد سے تھوڑی نہ کم ہے. کوئی سرکاری ملازم ہے اور اس میں وہ رشوت نہیں لے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رشوت نہ لینا ایک جہاد. اللہ پر احسان کر رہا ہے گناہ نہ کر کر. ایک ماڈرن معاشرے کے اندر, ماڈرن سماج کے اندر اپنی بیوی کو برقع پہنا رہا ہے, نائٹی نوبا, اور سمجھ رہا ہے کہ میں نے جہاد جو ہے جہاد ہے, مرد جو ہے مرد ہے, عورت جو ہے عورت ہے. ٹوپی کو جھبا نہیں کہا جا سکتا, جھبے کو ٹوپی نہیں کہا جا سکتا, شرٹ کو جمپر نہیں کہا جا سکتا, میکسی نہیں کہا جا سکتا, میکسی کو جھبا نہیں کہا جا سکتا. ہر ایک کے معنی ہیں, ہر ایک کے مطلب ہیں, ہر ایک کا مفہوم ہے. اللہ کے لیے جو کرنا ہو کرو, قرآن کے اندر رد و بدل نہ کرو. تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, یہ یہودی کتے, یہ اسرائیلی, یہ نصارہ بس ہے فرقان لانے کے لیے, یہ بس ہے نبی کے حلیے کو بگاڑنے کے لیے, یہ کافی ہے نبی کے کارٹون بنانے کے لیے. مسلمانوں یہ کم تھے کہ تم آیتوں کے معنوں کے اندر رد و بدل کر رہے ہو. ایک جماعت ہے ہندوستان کی, وہ کہتی ہے کہ ہمارا کام نبیوں والا کام, رسولوں والا کام. نبی نے کئی کام کیے, نبی نے امامت کی, نبی نے خطابت کی, نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی, نبی نے حضرت ابراہیم کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا, نبی دفن کرتے ہوئے روئے, نبی کھانا کھائے, نبی نے کدو کو کھایا, نبی نے اونٹ پر بیٹھا, نبی کچھر پر بیٹھے, نبی گدھے پر بیٹھے. اور میں گدھے پر بیٹھ کر کہوں کہ میں نبیوں والا کام کر رہا ہوں؟ قرآن نے مقصد نبوت کیا بیان کیا؟ آپ آفس کے اندر کلرک ہے, بی ڈی اے آفس ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کلرک ہیں. کلرک کے ساتھ آپ ڈنر ٹائم توشہ کھاتے ہیں, استنجا آتا ہے پیشاب کرتے ہیں, دوستوں سے بات کرتے ہیں, بیوی کا فون آتا ہے ریسیو کرتے ہیں. میں آپ کے آفس میں آیا اور کلرک کے ٹیبل پر دیکھا آپ نہیں تھے. میں نے پڑوس والی ٹیبل سے پوچھا کہ جناب فلاں صاحب کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ ٹوائلٹ گئے ہوئے ہیں. مجھے بھی ٹوائلٹ لگا تھا, میں وہاں قطار لگا کر دیکھا کہ کلرک صاحب, میں جن کو کلرک سمجھا تھا وہ ٹوائلٹ سے نکلے. میں ان کو دیکھ کر بات کر کر نکل گیا. اور جب میں اپنے خاندان قبیلے والوں کے پاس آیا, میں نے پوچھا, خاندان والوں نے پوچھا, قبیلے والوں نے پوچھا کہ ہمارے قبیلے اور خاندان کے, ہمارے محلے کے فلاں شخص بی ڈی اے ڈپارٹمنٹ میں کیا کام کرتے ہیں؟ تو میں نے ان کو بیت الخلا جاتے ہوئے دیکھا تھا, ٹوائلٹ جاتے ہوئے نکلتے ہوئے دیکھا تھا. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بیت الخلا میں جا کر پیشاب پاخانے کا کام کرتے ہیں؟ مقصد وہ نہیں تھا, مقصد کلرک تھا. کھانا کھانا, استنجا کرنا, فون ریسیو کرنا اور فروٹ کھانا, یہ سب مشغلہ, کرکٹ کھیلنا, ٹیبل ٹینس کھیلنا ایک ضمنی کام تھے. نبی کے ضمنی کام ہزاروں ہیں. کچر پر آپ نے سواری کی, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جنگل میں گئے اور کہا کہ تم بھی بھاگو میں بھی بھاگو, رننگ ریس کی, اور میں اپنی بیوی کو لے کر ایم جی روڈ میں بھگاؤں. اور کوئی پوچھے مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں, اور میں کہوں کہ نبیوں والا کام کر رہا ہوں. نبی کا مقصد زندگی کیا تھا؟ قرآن نے کیا کہا, حدیث میں کیا کہا؟ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. مقصد نبوت طائف تھا, مقصد نبوت شیب ابی طالب تھا, مقصد نبوت بدر تھا, مقصد نبوت احد تھا, مقصد نبوت حنین تھا, مقصد نبوت اعلاء کلمت اللہ تھا, مقصد نبوت جہاد فی سبیل اللہ تھا, مقصد نبوت اللہ کے پیغام کو ان کے کافر بندوں تک پہنچانا تھا. یہ ہے مقصد نبوت.
اس کے علاوہ جتنے کام ہیں وہ ضمنی کام ہیں. میں نئی بلاک میں میری ڈیوٹی کیا ہے؟ نماز پڑھانا اور جمعہ کا خطبہ دینا. کبھی میں مائک کا کام کر رہا ہوں, یو پی ایس کا کام کر رہا ہوں, الیکٹریشین کا کام کر رہا ہوں, اور کبھی فون کر رہا ہوں. آپ جاتے ہوئے مجھے دیکھ لیا الیکٹریشین کا کام کرتے ہوئے, مائک کا کام کرتے ہوئے. آپ کو کسی نے پوچھا کہ مولانا کیا کرتے ہیں نین بلاک میں, تو آپ نے کہا وہ الیکٹریشین ہے. تو یہ ہو سکتا ہے؟ غلط ہے. ایک میرا جزوی کام ہے. اسی طرح نماز کی دعوت دینا, مسلمانوں تک دین کا پیغام پہنچانا نبی کا ایک جزوی کام ہے. جیسے کدو کھانا نبی کا ایک جزوی کام ہے. اماں عائشہ سے محبت کی باتیں کرنا نبوت کا ایک جزوی حصہ ہے. آپ کا حسن سلوک کرنا نبوت کا ایک جزوی حصہ ہے. مقصد نبوت, میرا نین بلاک کا مقصد امامت و خطابت ہے. آپ کا مقصد BDA میں کلرک ہونا ہے. اسی طرح نبی کی زندگی کا مقصد ابو جہل کے گھر کو جانا ہے. نبی کی زندگی کا مقصد صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کافروں کو للکارنا ہے اور کہنا ہے اے قریش یا معاشرہ قریش, اے قریش کے لوگوں, میں پہاڑ کے اس جانب خدا کے عذاب کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اب اگر کوئی نبیوں والا کام کرنا ہے تو اس کو ٹونی بلیر کے پاس جا کر توحید کا پیغام پیش کرے. اگر کسی کو نبیوں والا کام سے محبت ہے وہ کافروں کے پاس جائے, توحید کا نغمہ ان کے تک پہنچائے. اگر نبیوں والا کام کسی کو کرنا ہے اڈوانی ٹھاکرے کے پاس جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرے. اگر کسی کو نبیوں والا کام کرنا ہے گاؤں ماتا کا پیشاب پینے والوں کے پاس جائیں, گنیش کی پوجا کرنے والوں کے پاس جائیں اور کہے کہ تم اللہ رسول کی لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈال رہے ہو. لوگوں کیوں مذاق کرتے ہو؟ مذاق کرنے کے لیے اسرائیل کافی ہے, مذاق کرنے کے لیے یہودی کافی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ اگر میرے جسم پر دھول لگے گی اس راستے میں, وہ راستہ کون سا راستہ تھا؟ حضرت اسامہ اس لشکر کو لے کر کہاں جا رہے تھے؟ نبی نے حضرت اسامہ کے لشکر کو کس غرض کے لیے بنایا تھا؟ 3 دن تھا, 10 دن تھا, عرس تھا, قوالی تھی, دیوبند کا مدرسہ تھا, بریلی کی خانقاہ تھی. غور کرو مسلمانوں, انصاف سے عدل سے کام لو. ان اللہ یامر بالعدل, میرا اللہ عدل و انصاف سے کام لینے کو تمہیں حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے لوگو ولو علی انفسکم, اگر تمہارے نفسوں کے خلاف ہو, تمہارے خاندان قبیلے کے خلاف ہو, انصاف سے دامن نہ چھوڑو اللہ کے لیے. بتاؤ حضرت اسامہ کا لشکر کہاں جا رہا تھا؟ حضرت اسامہ کس لشکر کے امیر تھے؟ وہ کون سی جماعت تھی؟ کیوں تم دھوکہ دیتے ہو؟ ہم جماعت کے مخالف نہیں ہیں, فضائل اعمال کے مخالف نہیں ہیں. یہ دیوبند کے اکابر نہ ہوتے, یہ دیوبند کے بزرگ نہ ہوتے. حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کہاں ان کی تعلیم ہوئی تھی؟ ان کے حضرت شیخ الاسلام سے کیسے ملاقات ہوئی تھی؟ کس مکتب فکر کے تھے؟ کیوں بھلا رہے ہو تم؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کون سے مکتب فکر تھے؟ مسلمانوں غلو نہ کرو, تعصب نہ کرو, جاہلی عصبیت کو اپنے خون کے اندر نہ ملاؤ, انصاف سے کام لو, انصاف سے کام لو. جو کام کر رہے ہو اس کام کو وہی کام بتاؤ. پنکھا چل رہا ہے اس کو پنکھا کہو, کولر چل رہا ہے اس کو کولر کہو, اسے اے سی نہ کہو, یہ خیانت ہے. ٹوپی پہنا ہوا ہے ٹوپی کہو, اسے امامہ نہ کہو. امامہ پہنا ہوا ہے امامہ کہو, اسے بادشاہ کا تاج پہنا ہوا نہ کہو. ہماری درخواست, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ کام غلط ہے یہ کام صحیح ہے. مقصد نبوت اعلاء کلمت اللہ ہے. مقصد نبوت حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنا ہے, اور اس کے لیے وہ فضیلت ہے کہ اس کی ایک ساتھ, اس کا ایک لمحہ, اس کا ایک سجدہ ہمارے لاکھوں کروڑوں عبادتوں سے بہتر ہے. اس راستے کی مٹی جس جسم کے جس حصے پر لگے گی اس حصے پر جہنم کی آگ حرام. عرس والا کہے میرے عرس کے میدان میں جہاں مٹی لگی, اور جمعیت علماء والا کہیں مخالف دہشت گردی کانفرنس کے اندر, دارالعلوم والے کہیں کہ ہمارے ترانے کے اندر یہ نہیں چل سکتا, نہیں چل سکتا. نبی نے جو بات کہی, قرآن نے جو بات کہی, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے. صدیق بنو, صدیق کی صداقت کو اپناؤ. اللہ نے عجیب و غریب آپ کو نام دیا, عجیب و غریب نام دیا. صدیق کے معنی سچ بولنے والے کا, صدیق کے معنی صداقت کے علم کو لہرانے والے کے, صدیق کے معنی کذاب سے مقابلہ کرنے کے, صدیق کے معنی
وقت کے جھوٹ سے ٹکر لینے کے، مسلمانوں صدیق بنو، فرعون نہ بنو، ابو جہل نہ بنو، ابو لہب نہ بنو، اتبا نہ بنو، شیبہ نہ بنو، فرعون نہ بنو، صدیق بنو. پورے صحابہ ایک طرف اور آپ ایک طرف، میں بھیج کر رہوں گا. لقب کیا ملا؟ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، نرم دل. اور اسود انسی وہاں سر اٹھایا، مسیلمہ کذاب یہاں سر اٹھایا. صحابہ کرام نے کہا ابھی ابھی آقا پردہ فرما گئے ہیں، ابھی تم جہاد کرو گے؟ کہا کہ نہیں، میرے سامنے مسیلمہ کذاب رہے، اسود انسی رہے. ایک طرف مرتد اٹھنے لگے جو آپ کے مال غنیمت کو دیکھ کر جنگ میں آپ کے ساتھ جاتے تھے، مال غنیمت لیتے تھے، مال غنیمت کی آس میں طلب میں یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. اور جب آقا پردہ فرما گئے کہا کہ اب مال غنیمت نہیں ملے گا، مرتد دوبارہ ہو گئے. ظاہری طور پر اسلام، مرتدوں کی جماعت اٹھی، اسود انسی کی جماعت اٹھی، مسیلمہ کذاب کی جماعت اٹھی. مسلمانوں، صدیق نے اس وقت کیا رویہ کیا؟ اب امریکہ اٹھ رہا ہے، برطانیہ اٹھ رہا ہے، اسرائیل اٹھ رہا ہے، کافر اٹھ رہا ہے، مشرک اٹھ رہا ہے، یہود اٹھ رہا ہے، نصارہ اٹھ رہا ہے. کیا ہے صدیق اگر ہوتے تو کیا کرتے؟ اس زمانے میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا معاملہ کیا؟ صحابہ کرام ایک طرف، لشکروں کو بھیجا، اسود انسی کا صفایا کرایا، مسیلمہ کذاب کا قتل کرایا، مرتدوں سے جہاد کیا. مانعین زکات سے کہا ارے او کمینو خبردار، اگر ایک بکری کا بچہ بھی تمہارے حصے میں آتا ہے، اونٹ دیتے ہو، رسی نہیں دیتے ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. ابو بکر، آپ کی رحم دلی کہاں گئی؟ آپ کی شفقت کہاں گئی؟ یہ شفقت، یہ رحم دلی دنیا کے معاملے میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بعد میں ایمان لے آئے، بدر کے وقت وہ کافر تھے، کافروں سے لڑنے آئے تھے، کہنے لگے ابا حضور، ابا حضور. میدان جنگ میں ایک موقع وہ آیا تھا کہ میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، میں نے سوچا کہ ابا ہیں، میں نے درگزر کر دیا. اس کے بعد ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹے، وہ جہالت کی بات کفر کی بات تھی، اور ایمان کی بات یہ ہے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اگر میری تلوار کے نیچے تو آتا تو تیرا سر قلم کر دیتا، میں تجھے مار دیتا. ابو بکر رحم دل ہیں آپ، ایمان اسلام کے لیے آپ بالکل تنہا مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. آپ اکیلے ہوتے، پورے صحابہ کرام ایک طرف تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرمانے لگے کہ ابو بکر جس مسئلے کو لے کر کھڑے ہوئے، اب تمام مسئلے نمٹ گئے، تو میرے دل میں بھی اطمینان پیدا ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا وہ برحق کیا، من جانب اللہ کیا. آج صدیق کی ضرورت ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے. ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین میں سے ہیں، ہمارے بڑوں میں سے ہیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں جب یہ قادیانی فتنہ گھر گھر سے اٹھا، یہ قادیانی مردود و ملعون نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا تھا، آپ کی رسالت پر ڈاکہ ڈال رہا تھا. آج بھی مختلف ہندوستان کے حصوں میں، کرناٹک کے علاقوں میں، دیہاتوں میں اپنے اماموں کو مسجد میں بھیج کر عید میں گاؤں والوں کو کپڑا دیتا ہے، بکرے کا گوشت دیتا ہے، عیدی کے نام پر تحفہ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، اور مرتد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ باطل، یہ جھوٹی تحریک بڑی زوروں پر تھی. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، اور دوران تقریر بڑا عجیب و غریب جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ عربی زبان کے اندر ضرب المثل بن گیا. کہنے لگے ارتداد لا ابا بکر لہا، کہ ارتداد کا زمانہ ہے، فتنہ ارتداد کا ہو رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی ابو بکر اس کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا ہے. مسلمانوں، آج مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، نیچے سے، اوپر سے اسلام دشمنی ہے، ارتداد کا فتنہ ہے، مرتد ہونے کا فتنہ ہے، لیکن کوئی صدیق بننے کے لیے تیار نہیں. کن حالتوں میں کیسے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالا تھا. آقا کی جدائی کا صدمہ تازہ تھا اور غم تازہ تھا. ایسے میں اپنے آپ کو سنبھالا دے کر ایک طرف اسود انسی، ایک طرف مسیلمہ کذاب، ایک طرف مرتد، ایک طرف زکات کو روکنے والے، ایک طرف حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی، چاروں طرف حالات تھے. ابو بکر واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ یار غار بننے کے لائق تھے. آج ایک چھوٹی حالت کا ہم سامنا نہیں کر سکتے. 5 وقتہ نمازی، حاجی، زکات دینے والے، پہلی صف کے مصلی، کیمرے کا استعمال. کیا کروں، گھر کے بیکاں کی وجہ سے مجبور ہو، بیکاں سے ہار گیا. حضرت ابو بکر صدیق، ایک طرف صحابہ، ایک طرف دشمن، ایک طرف حضرت اسامہ کا لشکر، ایک طرف اسود انسی، ایک طرف مسیلمہ کذاب، ایک طرف مرتدوں کی صدائیں اور ایک طرف مانعین زکات کا فتنہ. کیسے آپ نے سنبھالا؟ اور خلافت تو پہلے کبھی آپ نے دیکھی نہیں تھی. اور ایک طرف صحابہ کا جدائی کا صدمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ نمونہ اپناؤ مسلمانوں حالات سے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے پرفتن زمانے میں شیطان مختلف قسم کے روپ اور حلیے لے کر آتا ہے. کبھی عالم کے بھیس میں، کبھی مدرسے کی بھیس میں، کبھی مفتی کے بھیس میں، کبھی عوامے کے بھیس میں. ارے اس شیطان کو کیا ضرورت تھی؟ یوں بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، یوں بھی داڑھی مڈاتے ہیں، یوں بھی سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں، یوں بھی رشوت لے کر حرام کے انگارے اپنے پیٹ کے اندر ڈالتے ہیں. خدا جانے شیطان کو کیا ضرورت پڑی اس طریقے سے اکسانے کی. طرح طرح کے مفکر اسلام پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کے علماء پیدا ہوتے ہیں. ہندوستان کے اندر دلی میں ایک عالم ہیں مولانا وحید الدین خان، الرسالہ ان کا ایک ماہنامہ میگزین ہے، اردو میں، ہندی میں اور انگریزی میں، غالباً تینوں زبانوں میں زمانے سے نکل رہا ہے اور کئی ایوارڈ آپ کو ملے ہیں. ای ٹی وی اردو کے اندر کئی گھنٹے آپ کا مستقل لیکچر آتا ہے. زمانے کے مفکر اسلام آپ سمجھے جاتے ہیں، بہت اونچے خیالات والے سمجھے جاتے ہیں، لیکن امت کے لیے فتنہ بنے ہوئے ہیں. مسلمانوں صدیق بننے کی ضرورت ہے اور فتنوں کو بھانپنے کی ضرورت ہے. قاسمیت کی شکل میں کوئی نین بلاک کا خطیب آئے اور کوئی فتنہ لے کر آئے گا، اس کو بھانپنے کی ضرورت. دیوبند کا فارغ ہو کر آئے گا، فتنہ لے کر آئے گا، صدیق بن کر جیسے صدیق نے فتنوں کو بھانپا. صحابہ کرام نے روکا، ابو بکر کیا کر رہے ہیں آپ؟ ذرا صبر کیجئے، ذرا حالات نارمل ہونے دیجئے. میں کہتا ہوں آج ہر فرد کو صدیق ہونے کی ضرورت ہے، فتنوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کے اندر روایت ہے، یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا. اب یہ مفکر اسلام نے کہا کہ یورپ اور امریکہ یہ چھوٹے یاجوج ماجوج ہیں، آ چکے ہیں. جو چیز حدیث میں کہی گئی وہی چیز سب برحق ہے. دجال کے بارے میں جو کہا وہی برحق ہے. دجال کی ایک شکل امریکہ بن سکتا ہے یہ اور بات ہے، لیکن حقیقی دجال وہی جسے میرے آقا نے کہا. یاجوج و ماجوج کی شکل برطانیہ اور امریکہ بن سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کی فطرت ان کے اندر ہو، لیکن حقیقی یاجوج و ماجوج آقا نے جو کہا وہی ہو کر رہے گا. لیکن کیا کہیے گا کہ کیسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں، کون کون راستوں سے فتنے آ رہے ہیں. مفکر اسلام کے راستے سے، مدرسے کے راستے سے، مفتی کے راستے سے، عمارت شریعہ کے راستے سے، میدان خطابت کے راستے سے. پہلے فتنہ ابو جہل کے راستے سے آتا تھا، ابو لہب کے راستے سے آتا تھا، عتبہ کے راستے سے آتا تھا، شیبہ کے راستے سے آتا تھا، عبداللہ ابن سبا کے راستے سے آتا تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے راستے سے آتا تھا، قیصر کے راستے سے آتا تھا.
کسرا کے راستے سے آتا تھا، روم کے راستے سے آتا تھا، ایران کے راستے سے آتا تھا، اور فتنہ تاتاریوں کے شکل میں آتا تھا۔ مسلمانوں، بہت پھونک پھونک کر سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر فرد کو صدیق کے اوصاف اپنانے کی ضرورت ہے کہ فتنہ اب مفکر اسلام کی شکل میں آنے لگا، فتنہ محدث کی شکل میں، فتنہ مفسر کی شکل میں، فتنہ امام کی شکل میں، فتنہ مجاہد کی شکل میں، فتنہ غازی کی شکل میں، فتنہ مبلغ اور دائی کی شکل میں آ رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ جو صدیق بنے گا اور صدیق کے اوصاف کو اپنائے گا وہ زمانے کے فتنوں کو بھانپے گا۔ جب مرد جانے گا ہی نہیں ڈاکٹر تو علاج کیا کرے گا؟ اس لیے صدیق بنیں گے تو زمانے کے فتنوں کو بھانپیں گے۔ برا ہو اس نظریے کا کہ اس نے کہا برطانیہ یاجوج ہے اور امریکہ ماجوج ہے۔ یاجوج ماجوج آ گئے۔ حدیث پاک کے اندر جس یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا گیا وہ آ گئے۔ اس میں کئی نظریے اس نے پیش کیے۔ مولانا نور الہدا صاحب ہوائی جہاز کے اندر جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہوائی جہاز اڑنے والا ہے، اس بات پر گرفتار کیے گئے۔ آپ تو جانتے ہیں ہم نے اس بات کو کہا۔ پوری دنیا ایک طرف، یہ کم وقت وحید الدین خان ایک طرف کہنے لگا کہ نہیں، ان کو فون کرنا ہی غلط تھا۔ ہوائی جہاز کے اندر فون کرنے کی اجازت ان کو کس نے دی؟ کیا وہ نہیں جانتے ذرا سی غلطی سے کتنا بڑا حادثہ ہوائی جہاز کے اندر ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا نے میڈیا کو لتاڑا، پوری دنیا نے ہندوستان کے انٹیلیجنس اور پولیس محکمے کو لتاڑا۔ یہ صاحب ان کے نظریات نرالے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا نور الہدا صاحب غلطی پر تھے۔ عجیب نظریہ۔ مشکات شریف کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں تو آپ کو وحید الدین خان کا نظریہ سمجھ میں آ جائے گا اور آپ کو یاجوج ماجوج کی حقیقت نظر آ جائے گی۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کثیر تعداد کے اندر زمین پر ہوں گے، اچانک پہاڑیوں کی طرف سے، اوپر کے علاقوں کی طرف سے یاجوج ماجوج کی قومیں آئیں گی اور اتنی پاورفل ہوں گی کہ جس سمندر پر وہ قدم رکھیں گی وہاں کے پانی کو وہ پی لیں گی اور ایسا سمندر کو خشک کریں گی کہ اس کے بعد آنے والی اس کی پچھلی جماعت یوں کہے گی کہ یہاں کبھی پانی کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ قتل، غارت گری، خون، قرابہ، یہ سب کچھ یہ جو ہے زمین کے اندر پھیلائے گی۔ دجال بھی اس وقت آئے گا، اپنی جنت کو پیش کرے گا اور اپنی جہنم کو پیش کرے گا۔ دجال کا فتنہ ختم ہوگا اور لوگ پہاڑوں کے دامن میں یاجوج ماجوج کے فتنے سے پناہ لینے کے لیے جائیں گے۔ ان میں لڑنے کی طاقتیں، صلاحیتیں ختم ہو چکی ہوں گی۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ بپا فرمائیں گے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور یہ امت آپ سے درخواست کرے گی، دعا کرو یاجوج ماجوج کا فتنہ ختم ہو جائے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گردنوں پر ایک کیڑا مسلط کر دیں گے اس قوم پر، وہ کیڑا ان کو کھائے گا اور پوری دھرتی ان کی ہڈیوں سے اور ان کے سڑے ہوئے مردہ جسموں سے بھر جائے گی۔ اور جب یہ مسلمان امت محمدیہ پہاڑوں سے اتریں گے، زمین پر اتنا تعفن ہوگا اور اتنی لاشیں ہوں گی کہ چلنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ پھر یہ دعا کی درخواست کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ تبارک تعالی آسمان سے پرندوں کی ایک مخلوق کو بھیجیں گے جن کے گردن اونٹ کی طرح ہوں گے، وہ ان پرندوں کو اٹھا اٹھا کر میدان حبل ایک علاقہ ہے وہاں لے جا کر پھینک دیں گے، صاف ہو جائے گا علاقہ، ان کے تیر اور ان کے کمان زمین پر باقی رہیں گے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے لوگ پہاڑوں سے جو اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جب دجال کا فتنہ ختم ہو چکا ہوگا، وہ تیر اور کمان جو لکڑیوں کے ساز و سامان کے ہوں گے اس کو جلا کر چولہے میں استعمال کریں گے تو کئی دنوں تک یہ چولہے جلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا
کہ یاجوج ماجوج جو آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے. اب خدا جانے اس مفکر اسلام کو کیا سوجی کہ امریکہ کو یاجوج ماجوج کہہ دیا، برطانیہ کو اس کے لپیٹے میں لایا. مسلمانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی طریقوں سے، کئی جماعتوں کی شکل میں، کئی تحریکوں کی شکل میں، کئی پگڑیوں کی شکل میں، کئی مکاتب مدارس کی شکل میں، ایک تو زندگی میں رشتہ نہیں آقا سے، اس کے اوپر سے یہ فتنے. تو لہذا ضرورت ہے صدیق کی صداقت کو اپنانے کی، فاروق کی